الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ساؤنڈ کھول ہے جانے میں ساؤنڈ کھول کشمیر دا انہیں ٹھانڈ لگی نستعینو ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے جان اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی لا رب
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ زیر صدارت و خطاب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد عطا المصطفیٰ قادری نظوی صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ قادریہ رضویہ کریمیہ خطیب اہل سنت فخر سادات پیر سید فخر عباس شاہ صاحب پہلے بیان فرما رہے ہیں خصوصی آمد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری نور المجتبیٰ چشتی صاحب اور صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ قادری نظوی صاحب جناب حافظ محمد عثمان صاحب ڈیر سارے بھائی نہ لکھے نے دو جان دی معذرت قبول کرو حافظ محمد تبریز حسن چشتی صابری صاحب انہاں دی محفل خالد پائن بغدادی مووی والے تشریف لے آئے نے کشمیر سون والے اللہ انہوں نے برکت ہو گیا تبریز چاہیے اوکے عزیزم و محترم حضرات اصل خطاب تے صاحبزادہ صاحب دا ہوئے گا میں بھی اپنے حصے دی بات ضرور کرانگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی حیات ظاہری دا ہر لمحہ امت واسطے در سے توجہ ہے آپ دی بھائی صاحب حضور دی حیات پاک دا ہر لمحہ امت واسطے منارہ نور مشعل رائے ہدایت دا سائن بورڈ میرے عزیز پیارے میرے دوست سجان پیارے ضرورت سمر دیئے کہ حضور دی سیرت لوگن سنائی جائے لوگاں دے لوگ سیرت نہیں سنا دے بھائی دیکھو میں پہلے اعتراف کر چکا اور ہر امتی دا یہ کہنا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ حضور دی حیات دا ہر پہلو سنا ہے لیکن حضور نے چند ٹکڑے کیتا ہے اسی نہیں کر سکتے اسی چند ٹکڑے حضور نے سورج نو اشارے نال واپس لے آندا ہے اسی نہیں لے آ سکتے حضور نے پتھراں تو کلمہ پڑھایا ہے اسی نہیں پڑھا سکتے بھائی حضور دی او سیرت بیان بھی کرنی چاہیے جڑی اسی کر سکنے ہاں مسئلے تے غور کرو میں کیا کہ سرکار دی سیرت دا او پہلو جڑا اسی بھی کر سکنے ہیں وہ بھی لوگوں دے سامنے بیان کرو مثلا آئیے میں عرض کرنا حضور کھاندے کی نہیں سن حضور سوندے کی نہیں سن حضور پہندے کی نہیں سن حضور پیندے کی نہیں سن
حضور مسکراندے کیویں سی، حضور وچ صبر کنا سی، حضور دا حلم کنا سی، سرکار لوگاں نال برتاؤ کیویں دا رکھدے۔ بھائی صاحب اے تے چیزاں نے جنہاں اُتے سی عمل کریے تے معاشرہ سونا ہو جاندا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، ایک دوجے دی کھنچا تانی، لیگ پولنگ، دوجہ نیچا دبا کے خود اوپر جان دی کوشش کرنا، میری تے بھائی صاحب یقین کرو سمجھ تو یہ بندے باہر ہوئے کہ بندیاں نو ہو کی گیا، کوئی انہوں دی سمجھ نہیں لگتی۔ بندے تھے اپڑ گئے نے، اقبال دا ایک شعر سنانا، جنہوں سمجھ آئے صرف وہ سبحان اللہ کے دوجہ نہ آکھے میں پھر سمجھاواں گا موڑ آکھ لیا جائے، چپ کر کے سنو پہلے، جنہوں سمجھ آ جائے وہ سبحان اللہ کے تاکہ میں پتہ لگے کنہیں آپ بندیاں سمجھ آئے۔ اقبال آتے نے جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب میری ضرورت نہیں تہ افلاک، جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ دوجہ نہیں، جنہوں سمجھ آئیے وہ بندہ آکے سبحان اللہ، کوئی نہیں آئی میں سمجھانا، مطلب آپ نے سمجھ لی میں راضی ہونا تسی جھوٹ نہیں بولیا۔ شیطان اللہ نے گرد کیتی ہے بھئی یا اللہ میں انہوں نوتاں سادلہ بندے تو والے میرے تو اگاں لانگ گئے نے، ہون آئیے سمجھ کے کوئی نہیں آئی۔ شیطان آکھیا یا اللہ میں انہوں نوتاں سادلہ ہے میرے تو بھی اگاں لانگ گئے، میں انہوں کی سمجھاواں ہے میرے بھی استاد ہو گئے، ہون سمجھ آئیے اے گال شیطان ہاتھ بن گئے تھے بھائی یا اللہ میرے بھی ابے نے، میں انہوں کی سمجھتا ہوں وہ میری سمجھ بھی گل نہیں ہوتی جی تھے اپنے پہ ہوتے جی بھائی سمجھ آئیے کوئی اور سچا چیخیا شدہ حالت اتھے پڑ گئی ہے بھائی صاحب، بھائی بھائی دا نہیں، عزیز عزیز دا نہیں، رشتہ دار دا نہیں، مولوی مولوی دا نہیں، پیر پیر دا نہیں، نات خان دا نہیں، نقیب دا نہیں، کوئی کسے دے نال ہے بھائی جی اتھے کیمرے آنے دیا ٹیماں بنیاں پہیاں گل دی سمجھ رہی ہے کوئی ایک آندہ میں لینا ہے تبریز دوجہ آندہ بھاجی میں لینا ہے تبریز رو آندہ میں دنوں میں خالی نہ کراما میرو دیر نہ کھا جائے گل دی سمجھ رہی کوئی کسے دی روزی مت چھینو، اگر کوئی کسے بھائی بلاندہ ہے تے وہ بلانا دے دوجہ دا سے بات کرو بھائی جی خالد نو آل ملے محفلہ دے کیوں بلا دے بھائی میں آج تک کسے مرید نو نہیں آکھیا مسیطے بیٹھے ہیں پاک جگہ دے بیٹھے ہیں وہ خالد نو صدر کسے نہ کہا دے بول گیا دے خالد کے دے جھوٹ دبیا ہوئے تو اندہ وہ نہیں پتا ہے میں پینا آکھیا میں نہیں ہے وہ پا خالد نے بھی نہیں کہا انجھے ہی ہمیں خالد دے مگر لگے ہاں جی بھائی توجہ ہوگی بھائی تو بھائی صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اظہار اور قربانی دا جذبہ ختم ہو گیا، اظہار ختم ہو گیا، قربانی ختم ہو گئی۔ آئیے سنیے اور یاد رکھیے رسول اللہ دا بچپنا تے اماں حلیمہ نے حضور نو ایک پاسے چھاتی نہ لا کے دودھ پیایا تے دوجے پاسے کر دیا نے تو حضور نہیں پی دے کیوں؟ کیونکہ حضور ماں دی گود اچ بھی یہ انصاف کر کے دنیا نے دسیا ہے کہ دوجے برا دا حق کھانا نہیں چاہیے دا او دے حق دی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک تھی جب بندے آندے نے بالا ہونا چاہیے دا بھامیں بھائی جی حلال دا ہوئے تو بھامیں حرام دا ہوئے باتا ہونا چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے تو آپ فرماندے نے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں
نصفت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ ارے بھائی سنو، ارے بھائی صاحب سنو، میرے بچوں سنو، حضور اپنے چچا دے گھر رہ دیا، ابو طالب دے گھر، تو رسول اللہ سرکار دے چچا نو پتہ چلیا کہ دشمن حضور دے ہے نے جڑے نعوذ باللہ حضور دی زندگی دا خاتمہ کرنا چاہتے دھیان کرے آج مجھے تے جدو لوگاں دے سامنے سونا نا ابو طالب دے پتراں میں تے رسول اللہ بھی تے لوگاں ٹر جانا بیس بستر تے رسول اللہ سکتے تے ابو طالب ہو رہا اٹھا کے نا پتر نو حضور دی جگہ تے کرنا تے حضور نو پتر دی جگہ تے کرنا کہ اگر رات نو کوئی حملہ کرے تو میرا پتر میرے بتیجے تے قربان ہوئے۔ ہن کیڑی رشتہ داری رہ گئی؟ ہر رشتہ دار دوجے رشتہ دار نو ہیٹھا مننا چاہتے وہ دے آستے ان بابیاں کو تویز لیونے پون پینے پون جو کرنا پوے واندے سارے حربے کرو ان ہیٹھا کرو۔ اگلے دن نیٹ تے نا میں ان کی سے بندے ایک ویڈیو سینڈ کی وہ میں سنی تو بڑا میں محظوظ ہویا کرین شیف جیا بندہ سی وہ پہ گل کردا میں ایک بندہ اللہ دا ولی سی تو اس عبادت کی تھی تے انہوں ایک بزرگ سی وہ دی اس بڑی خدمت کی تھی اس انہوں ایک ٹفن دیتا کہ اے لے جائے اے دے جو آکھیں گا وہ پکیا نکلا ہوگا ان بڑی موج لگی اس گھر ویلے رہنا جو پکا ہونا وہ دے بچو کڑ لینا تھا کھا لینا فلانی شاہ نکلا ہوئے فلانی شاہ نکلا وہ انہیں تو ایک دن دوجے پوچھا رشتہ دار بھئی یار تو کام کوئی نہیں کردہ تھے کھانا بڑا سواد دا کھانا ہے اسے کہا یار میں تو فلانے بزرگ دی بڑی خدمت کی تھی یا آؤ نہ میں ٹفن دیتا ہے تو دے چو نکلا ہوئے اچھا وہ بھی انہاں بابیاں کو ٹور گیا وہ بھی خدمت کرنے لگ پیا جب وہ اس 5-7 سال انہوں نے خدمت کی تھی بابیاں کیا مانگے کی مانگنے اس نے کہا یہ جنہا وہ ٹفن دیتا ہے واپس لاؤ کوئی گل نہیں سمجھ رہی ہے وہ ظالمہ تو بھی ایک اور مانگ لا میں ان جڑا دیتا ہے میں نے بھی دے ہو سکے نا میں نہیں لوڑ جڑا ان دیتا ہے جو پیشنا لو آجے بندہ دیجئے وہ گل نہیں سمجھ رہی ہے ساڑھے بندے آج جو ایڈے گندے بندے ہو گئے کسی نے کھاندہ ویک کے سکون نہیں لے آپ اتنے راج کے کھاندہ ہے نہیں بھائی صاحب جنہوں رب دے وے ہوندہ کوئی بندہ کٹا سکتا ہی مائی دانا ہے میرے سجن میرے پیارے عزیز آؤ سنو یاد فرماؤ میرے آقا کریم آپ سرکار تے مشکل رات آئیے مکے دے کافران حضور دے گھر دا گھیرا پایا ہویا نگیت تلوارا لائے کے حضور فرماندنی علی تو پسند کرنا ہے تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے علی انکدنی یا رسول اللہ آپ کی جگہ تے میں قربان ہو جاواں ایو دل کردہ ہے رشتہ دار تے وہ نہیں جڑے آندے نے تو اڈی جگہ تے اسی قربان ہو گئی ہون رشتہ داری کی تھے بڑی کوئی رسول اللہ بیٹھے نے خیبر دے میدان خیبر فتح ہویا اس سے دیاڑے کہ جناب جعفر تیار حضور دے چاچے دے پتر پتریر تشریف لے کہ حضور اٹھ کے متھے وچ بوسہ دیتا متھے وچ بوسہ دے کے تے حضور فرمایا جعفر تیار جعفر کو فرمایا جعفر میں نو اندازہ نہیں پیا ہوندہ کہ تینوں ویکھن دا خوشی زیادہ ہے یا خیبر دے فتح ہونے دی خوشی زیادہ ہے ساڑھے جو کتنے بندے جنہ رشتہ دار دا کدی متھا چنیا ہوگا واضح رشتہ دار ویک کے دوجی پاسے بڑھا کے لگ جانے ہیں اندیال نہیں جانا
آپ نے پتہ ہے رشتہ داران قطع تعلق کرنا دین اچ کتنا ناپسندیدہ ہے، مگر کرتے عزیزو ساتھیو پیارو اے بھائیو وہ رشتہ دار جندے نال بولے کدی وہ جدو مر جائے تو منجی تے کھلو کے حال پائی ہوتی وہ ساڑھیا فلانیا تے ایڈیا وہ جس لئے جیوندہ سی ظالمہ اس لئے پہ اچھا رشتہ دار بھی ایسی پیاری چیز میں وہ آندھے آئی لو یو کھانگے پر پیڑا مارا آئی لو یو تینا کھانگے پر اسی تیرے مرن دا ویٹ کر رہے ہیں تو مرنا ہے تسی آکھنا ہے دن سر بڑا پیار سے میرا میں ایک گل کرتا ہوں نا تقریب دے دوران بھائی جیڑے رشتہ دار بول دے نہیں نا جیوں دیاں تے مویاں رون ہو دے وہ مردے نے اللہ توفیق دے وے تو سوٹا پھات کے اٹھ کر انہوں نے پینجا لائے میں جیوں دا آیا 2 مہینے میں منجی تے پیار رہا تھے تو میں نے پوچھن نہیں آیا تو ہون اتے کھلو کے کوڑیا رونا ہے منافقہ نکلے تھے مطلب ایک امیجن کر رہا نا میں امیجنیشن ہے میرے مائنڈ میں چیز ہوتی ہے بکدی این جو گئی انہاں دی لاد مڑو کیسے خبیث لوگ محبت کرنا آستے بھی مرن دا انتظار کرتے کہ فلاں آدمی مر لے تو بڑا کھنگے نہیں بڑا محبت سی بڑا پیار سی بیچارہ ہوئے 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 اے کوڑیاں لوگاں دا دنیا تے راج ہو گیا درویش فرماندے نے ٹر گئی رتی گلاباں والی تے پھٹیاں دتورے ڈاٹی چپی شریفاں کی تھی تے بھونکن پہ دتورے سنو اے بھائیو آخری گل میں کرن لگا ہوں گل تے تھوڑا ٹائم لگنا ہے عبداللہ بن مبارک فرماندے میں حج کر گیا بہت بڑے عالم دین عبداللہ بن مبارک محدث فقی عالم درویش فرماندے میں حج تے عرفات دے میدان ہے بیٹھا سا تے میری آنکھ لگ گئی تو میں نوری مخلوق نو آپس سے گفتگو کر دیا بیکھیا ایک کہہ رہے ہیں کہ یار اس سال کتنے بندے حج کیتا ہے انہیں کہا اتنے نہیں دوجہ نے کیا انہیں چو قبول کی نیادہ ہویا ہے انہیں کسی دا بھی نہیں لیکن ایک بندہ حج کرن کوئی نہیں آیا وہ دا نا علی ہے دمشق دے رہن آئے جتنیاں سیز ہے وہ حج کرن کوئی نہیں آیا وہ دی اللہ حج بھی قبول کیتی ہے تو دے صدقے اللہ دوجہ نے بھی کر لیا فرماندے میرے دل میں خیال آیا کہ یارو بندہ بیکھنا چاہیے تو فرماندے میں حج مکمل کی تھی تو میں دمشق آ گیا جیڑا کافلہ حج گیا دا بیوندہ ہو دینال میں بھی آیا تو میں پوچھا کہ وہ علی نام دا بندہ ہے بندے آنکھیں آجی ہے وہ جتنیاں سیندہ ہے فلانی یہ کہتے ہو دا گھر ہے وہ گئے انہوں نے صاحب زیادہ صاحب سے گھر جان تو انہوں نے پتہ لگ جاندہ بھئی بزرگ نے آ گئے اس 4 پائی بچھائی آؤ جی بیٹھو بسم اللہ بابے ہو کمیں آئے فرمان لگے کہ یار تو کم کی کیتا ہے تیرے روڑے عرفات ہے اس نے کہا جی میں نے بھی سمجھ نہیں پیا ہوئی میں کیتا کی ہے میرے ہی تھے بھی روڑے انہوں نے کہا کہ میں اندر سرکار ہے میں ایک کم کیتا سی میری دل وچ بڑا چاہ سی کہ میں مدینہ شریف جاؤں مکے جاؤں لیکن میں پہنچ نہیں سکیا پیسے جوڑدا اس سال میرا ارادہ بن گیا کہ میں جانا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں دیکھیا کہ کافلہ تیار ہے تو میں بھی آکھا میرا نام ہی لکھو اس بلے پھر ابھی زمین ہوجاندہ تو چکر کوئی میں بھی کافلہ اچھ نام لکھوایا جیڑا شام تو جانا سی وہ دے وچ میں نام لکھوا کے آکے تیاری کرنے لگا تو میں دیکھیا ایک چرائے وچ مردہ جانور پہ آئے تھے ایک عورت وہ دنالو گوشت کٹ رہی ہے میں روک گیا کہ عورت گوشت کیوں کٹ رہی ہے اے دے حرام ہے
میں ویکھن لگ پیا عورت نے گوشت کٹ کے برتن چ رکھیا تے لے کے چل پئی میں بھی پیچھے چل پیا عورت ایک گلی داخل ہوئی وہ جدو اندر گئی تو میں دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا بی بی یہ مردار گوشت گھر کیوں لے آندا جی انہوں نے کہا بھائی ساڈے گھر وچ 3 دن دا فاقہ ہے تے اسی ہن مر جاواں گے اگر نہ کھادا میریاں یتیم 3 بچیاں نے تے میرے کول کھان نو چیز کوئی نہیں سی تے میں تاں مردار دا گوشت لے آندا ہے وہ کہندے بی میں انہوں نے کہا بی بی رک جی ذرا میں گھر گیا تے جڑا سامان اکٹھا کیتا سی نا اج واسطے میں لیا کے وہ نل چلے لو بھیا تسی لے لو تے میرے واسطے دعا کرے جی اللہ میری حج قبول کرے مینوں اللہ بلا لے فرماتے ہیں میں وہ عہدے چ دیتا تے میں جی گھر آ گیا لیکن جدو قافلہ روانہ ہویا تو میرے دل وچ بھی تڑپ ضرور آئی کہ میرے ربا میں اتنے سالاں وچ پیسے جمع کیتے سن لیکن تیرے گھر حاضری نہیں ہو سکی تیری مخلوق بھوکھی آئی میں آج تے جا نہیں سکیا عزیزان من فرمانے نے قافلہ جا رہا ہے ویک کے فرمانے ارے حاجیو تمہیں حرم جا رہے ہو میرا بھی نبی سے سلام کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے پیام کر فرماندن جی میں یاد وچ تڑپدا تے رہا لیکن کل قافلہ آیا ہے حاجیاں دا تے میں ملن گیا انہوں نے جڑے میرے دوست گئے سن وہ جاندیاں میں ملے نے تو انہوں نے کہا یار تو چنگا بندہ ہے تو اوتے سن حاج تو بعد جدو نکلن لگے ہیں کعبے چو طواف ادا کر کے تے تو آ جوڑا سن پھڑایا تھیڑا تے مڑ کدے غائب ہو گئے میں انہوں نے کہا میں تے بھائی وہ دے گئے ہی نہیں انہوں نے کہا گل کرن والی کوئی میں کلا کوئی سارے حاجی گواہ نے تو اوتے ساڈے نال ساری حج کیتی تو ساری آج ساڑھے نال کیتی یہ ساڑھے نال ٹردا پھردیاں فلانی جگہ تے رہے فلانی جگہ تے آ تھیڑا ویکھ اوتے تیرا نام نہیں لکھیا او دا اوتے نام ہی لکھیا میں کہا بھائی اپنا سامان لے گھر جا تو چنگا سن وقت پایا وہ آندا جی میں چوڑا لے کے گھر آیا تو اس چوڑے دے اوتے میرا نام لکھیا جدوں میں کھولیا تے او دے وچ اننے ہی پیسے پے سن جتنے میں انہاں غریباں دی مدد کیتی ہے آپ فرمان انہوں نے اگلی گلتے نو میں سنانا ہوں اللہ نے تیری صورت ایک فرشتہ پیدا فرمائے جڑا ہر سال حج کریا کرے گا جدہ ثواب تینوں ملیا کرے گا بھائی صاحب بابے فرمان نے کرو مہربانی تو میں لے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر خدا مہربان ہوگا عرش رب دی مخلوق نال پیار کرو اللہ راضی ہو جاتا ہے رب راضی کرنا کیڑا اوکھا اللہ دی مخلوق نال محبت کریا کرو محبت بنڈیا کرو محبت کریا کرو ہر بندے نا زہراں والی ہٹی پائی اج کل دے ہر بندے زہر والی دکان پائی اب بھائی مٹھائی والی دکان پائے مٹھائی والی دکان پائے تیرے کول مٹھے سودے ہونے چاہیے نے ایک کوڑے سودے چھڑ دے بیچنے پیار کی گل کریا کرو محبت کی گل کریا کرو اچھا میں ایک تو اور دساں اج کل بندیاں وچ نا نکلی دودھ تے ڈالڈا گھیو کھا کھا کے میں ادھی دی چھٹا کلو ہوندا ہے وہ چھوڑا جہا ہوندا ہے بڑک دا ٹھو ہی ہے تے اودے چوں ایک توڑا نکلدا ہے تے جودا اوویں ٹھڈا ہو جاندا وہ مڑ ہلدا ہی نہیں
وہ میں ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے. ایک کوئی رکھ کے کرنا موڑ چلائے انہوں میں چین تکرار آ جاتا ہوتا ہے. سبحان اللہ ٹھنڈ پہ گئے اینے جوگے بندے بھی ایک پورا تھپڑ نہیں چلن گے. تو کدی سکوٹر کو چاہ لین گے, کدی آپ سکوٹر تو چی جان گے. اے بندے دے پتر بنو, اے بندے دے پتر بنو. بھلے وہ کس کھاتے ٹوڑ گئے. رب دی مخلوق نال پیار کرنا جس بندے نہ گیا ولی ہو گیا. بابا درویشی کیا ہے؟ رب دی مخلوق نال محبت کرنا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانے فقیری بسجادہ و دلک نیست, فقیری بجز خدمت خلق نیست. درویشی مسلیاں تے بان تے رنگ برنگے کپڑے پان دا نا نہیں, درویشی رب دی مخلوق نال پیار کرنا دا. رسے چھکے اے چھڑ دیو, اے رسے چھڑ دیو بھائی, پیار کریا پیار منڈیا کرو. میرے مرشد فرید فرماندے نے دنیا اتے راک فریدہ ایسا بین کھلون, تو ہمیں تے اسے دنیا تو جامیں تے رون. میرے بچوں, میرے عزیزوں, باہو رحمت اللہ علیہ دے جملے تے اختتام کرنا. باہو فرماندے نے جے کوئی سکے کتڑ کوڑا رکھے